العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ اکرام، مستثنیٰ کا سبق چل رہا ہے. مستثنیٰ کی لغوی اصطلاحی تعریف اور مستثنیٰ کی دو قسمیں، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع ہم پڑھ چکے ہیں. اب مستثنیٰ کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیے عبارت: وَاعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ مُوجَبٍ أَوْ مُنْقَطِعًا كَمَا مَرَّ، أو مقدما على المستثنى منه نحو ما جاني إلا زيدا أحد، أو كان بعد خلا وعد وعند الأكثر، أو كان بعد خلا وعد عند الأكثر، أو بعد ما خلا وبعد وليس ولا يكون نحو جاني القوم خلا زيدا إلى آخره كان منصوبا. وإن كان بعد إلا في كلام غير موجب وهو كل كلام يكون فيه نفي ونهي واستفهام والمستثنى منه مذكور يجوز فيه الوجهان النصب والبدل عما قبلها نحو ما جاني أحد إلا زيدا وإلا زيد. وإن كان مفرغا بأن يكون بعد إلا في كلام غير موجب والمستثنى منه غير مذكور كان إعرابه بحسب العوامل تقول ما جاني إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. وإن كان بعد غير وسوى وسوى وحاشا عند الأكثر كان مجرورا نحو جاني القوم غير زيد وسوى زيد وسوى زيد وحاشا زيد. یہاں سے مستثنیٰ کے اعراب کی اقسام بیان فرما رہے ہیں. ترجمہ دیکھیں: وَاعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، جان لیجئے کہ مستثنیٰ کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں. مستثنیٰ کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں. فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا، پس اگر مستثنیٰ متصل ہو، وقع بعد إلا فی کلام موجب، الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو. پس اگر مستثنیٰ متصل ہو الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، او منقطعا، یا مستثنیٰ منقطع ہو، کما مر، جیسا کہ گزر گیا. او مقدما علی المستثنى منہ، یا مستثنیٰ متصل مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، یا مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، جیسے ما جانی الا زیدا احد. او کان بعد خلا وعدا، یا خلا اور عدا کے بعد ہو، عند الاکثر، اکثر نحویوں کے نزدیک، عند الاکثر، اکثر نحویوں کے نزدیک. او بعد ما خلا وما عدا ولیس ولا یکون، یا ما خلا ما عدا لیس اور لا یکون کے بعد ہو، نحو جان القوم خلا زیدا، جیسے جان القوم خلا زیدن الی آخری. کان منصوبا، تو مستثنیٰ منصوب ہوگا. کان منصوبا، تو مستثنیٰ منصوب ہوگا. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ، اور اگر الا کے بعد کلام غیر موجب میں ہو، وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ يَكُونُ فِيهِ نَفْيٌ وَنَهْيٌ وَاسْتِفْهَامٌ، اور کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ وہ ہر ایسا کلام ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام ہو. والمستثنى منه مذکور، اور مستثنی منه مذکور ہو، يجوز فيه الوجهان، تو اس میں 2 وجہ جائز ہیں. النصب والبدل عما قبلها، نصب اور ما قبل سے بدل، نحو ما جاني أحد إلا زيدا اور ما جاني أحد إلا زيد. وإن كان مفرغا، اور اگر مستثنی مفرغ ہو، بین یکون بعد الا فی کلام غیر موجب، بین طور کہ وہ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو، والمستثنی منہ غیر مذکور، اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو، کان اعرابہ بحسب العوامل، تو اس کا اعراب عوامل کے مطابق ہوگا. تقول ما جانی الا زید وما رأیت الا زیدا وما مررت الا بزید. وإن كان بعد غیر،
اور اگر وہ غیرہ کے بعد سوا سوا حاشا کے بعد ہو اکثر نحویوں کے نزدیک کان مجرورا تو مستثنا مجرور ہوگا، نحو جان القوم غیر زید سوا زید سوا زید اور حاشا زید۔ مستثنا کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں، مستثنا کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ فإن كان متصلا پس اگر مستثنا متصل ہو، وقع بعد الا فی کلام موجب کلام موجب میں الا کے بعد واقع ہو۔ متصل کسے کہتے ہیں یہ تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، اور کلام موجب کسے کہتے ہیں تو کلام موجب اور کلام غیر موجب کی تعریف یہاں دیکھیے۔ کلام موجب اور کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں تو کلام غیر موجب کہتے ہیں جس میں نفی نہیں اور استفہام ہو، تو کلام موجب کہیں گے جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو۔ تو فإن كان متصلا پس اگر مستثنا متصل ہو، وقع بعد الا الا کے بعد واقع ہو، فی کلام موجب کلام موجب میں، کلام موجب یعنی جس میں نفی نہیں اور استفہام موجود نہ ہو، تو جیسے جاءنی القوم الا زیدا، جاءنی القوم الا زیدن، او منقطعا یا مستثنا منقطع ہو، چاہے کلام موجب میں ہو چاہے کلام غیر موجب میں ہو، کما مرہ جیسا کہ گزر گیا، مثال پہلے گزری ہے سبق میں، جیسے جاءنی القوم الا حمارا، یہ مستثنا منقطع کی مثال ہے۔ او مقدما علی المستثنا منہ یا مستثنا منہ پر مستثنا مقدم ہو، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد، تو احد یہ مستثنا منہ ہے اور زیدن مستثنا ہے، تو زیدن پہلے آیا، میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زید کے، تو مستثنا منہ پر مستثنا مقدم ہے۔ او کان بعد خلا وعدا یا خلا اور عدا کے بعد ہو اکثر نحویوں کے نزدیک، یا ما خلا ما عدا لیس اور لا یکون کے بعد ہو، جیسے جان القوم خلا زیدن، تو یہ تمام صورتوں میں مستثنا منصوب ہوگا۔ کتنی صورتوں میں مستثنا منصوب ہوگا؟ نمبر 1 الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، مستثنا متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو۔ نمبر 2 مستثنا منقطع ہو۔ نمبر 3 مستثنا منہ پر مقدم ہو۔ اور نمبر 4 مستثنا خلا عدا ما عدا لیس اور لا یکون کے بعد واقع ہو۔ تو یہ تمام صورتوں میں مستثنا منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پر نصب آتا ہے۔ اب دوسری صورت ہے کہ اگر مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو۔ کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ جس میں نفی نہیں استفہام موجود ہو، موجب کہتے ہیں جس میں نہ ہو، اور مستثنا منہ مذکور ہو۔ کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو، تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں، نصب اور ما قبل سے بدل، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن، اور اس کو ما جاءنی احد الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زید کے، میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زید کے۔ اب دیکھیے کلام غیر موجب ہے اس لیے کہ اس میں نفی نہیں استفہام موجود ہے، ما نفی ہے۔ مستثنا منہ مذکور ہو تو مستثنا منہ احد مذکور ہے، تو کلام غیر موجب ہو مستثنا منہ مذکور ہو الا کے بعد، تو اس میں 2 طرح کا اعراب درست ہے، نمبر 1 نصب اور نمبر 2 بدل۔ نصب جیسے ما جاءنی احد الا زیدن، تو اب زیدن مستثنا ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور ما قبل سے بدل جیسے ما جاءنی احد الا زید، تو دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، ما قبل سے بدل تو احد مرفوع ہے تو زید بدل ہوگا وہ بھی مرفوع ہوگا، اور اگر ہم اس کو منصوب پڑھتے ہیں نصب دیتے ہیں تو وہ مستثنا ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، تو یہ دوسرا اعراب ہے۔ اب تیسرا اعراب کی تیسری قسم، وَإِنْ كَانَ مُفَرَّغًا، اور اگر مستثنا مفرغ ہو، بَإِنْ يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ، بئی طور کے اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو، مستثنا مفرغ ہو بئی طور کے اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو، اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو۔ اوپر ہم نے جو پڑھا تھا یہاں اعراب تھا کلام غیر موجب، لیکن مستثنا منہ مذکور ہو، اور یہاں کہہ رہے کہ کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو، کان اعرابہ بحسب العوامل، تو اس کا اعراب عوامل کے مطابق ہوگا۔ مستثنا مفرغ ہو، مستثنا مفرغ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو، تو اس کا اعراب عوامل کے مطابق ہوگا، عامل رافع ہو
تو رفع آئے گا، عامل ناصب ہو تو نصب آئے گا، عامل جار ہو تو جر آئے گا. جیسے ما جاءنی الا زید، زید مرفوع ہے جاء کا فاعل ہونے کی وجہ سے، ما رأیت الا زیدا، زیدا منصوب ہے رأیت کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، ما مررت الا بزید، زید مجرور ہے با حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے. اب چوتھا اعراب اگر غیرہ سوا سوا حاشا کے بعد و اکثر نحویوں کے نزدیک تو وہ مجرور ہوگا. جیسے جان القوم غیر زید، جان القوم سوا زید، جان القوم سوا زید، جان القوم حاشا زید، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، زید کے علاوہ، زید کے علاوہ. تو یہ اعراب ہے مستثنیٰ کے 4. یہ دیکھیے مستثنیٰ کے شکل، اعراب کے نقشے کی شکل میں مستثنیٰ ما خلا ما عدا حکم نصب، لیکن اگر ما زائدہ ہو تو جر ممکن ہے، اور خلا عدا حکم نصب عند الاکثر اور جر عند قوم. یعنی خلا عدا اگر بغیر ما کے ہو تو اکثر تو اس کو بھی نصب ہی دیتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی فعل ہے، لیکن اگر اس کو حرف مانتے ہیں یعنی حروف جارہ میں سے شمار کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں قوم کے نزدیک اس پر جر آئے گا. لیسا لا یکونو کے بعد نصب آئے گا، یعنی ادات استثناء میں سے لیسا اور لا یکونو ہو تو نصب آئے گا، اور غیر سوا سوا حاشا کے بعد مجرور ہوگا. تو اب دیکھیے اب ما خلا ما عدا، خلا عدا لیسا لا یکونو غیر سوا اور الا، یہ صرف ادات استثناء ہیں. تو اب ادات استثناء میں سے آپ نے ما خلا ما عدا کا پڑھ لیا کہ نصب آئے گا، خلا عدا کا بھی نصب آئے گا، لیسا لا یکونو کا بھی نصب آئے گا، غیر سوا حاشا کا بھی جر آئے گا. اب رہا الا، تو الا میں تفصیل ہے، یعنی مستثنیٰ بالا. ایک تو مستثنیٰ بما خلا ما عدا، یعنی ما خلا ما عدا، خلا عدا لیسا لا یکونو غیر سوا کے ذریعے مستثنیٰ، اور ایک الا کے ذریعے سے مستثنیٰ. تو اب اگر الا کے ذریعے مستثنیٰ ہے تو الا پھر مفرغ ہوگا یا غیر مفرغ ہوگا. اگر مفرغ ہے تو حکم عامل کے مطابق عموماً کلام غیر موجب ہی ہوگا. جیسے ما جانی الا زید، ما رأیت الا زیدا، ما مررت الا بزید، یاب اللہ الا یتم نورہ، یاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. تو اب یہاں ما جانی الا زید تمام جگہ آپ دیکھیے مفرغ، یعنی مستثنیٰ منہ کلام غیر موجب میں ہو، مستثنیٰ کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو. جیسے یہاں کسی میں بھی مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے. اب غیر مفرغ، تو غیر مفرغ میں مستثنیٰ مقدم ہوگا یا مستثنیٰ مقدم نہیں ہوگا. اگر مستثنیٰ مقدم ہے تو ہم نے اس کی صورت پڑھ چکے ہیں کہ کلام موجب میں نصب واجب ہے، کلام غیر موجب میں نصب مختار اور بدل جائز ہے، یعنی دونوں صورتیں جائز ہے اگر کلام غیر موجب ہو. جیسے ما جانی الا زید القوم، اب ما جانی الا زید القوم، قوم، ما جانی الا زید القوم. اب یہاں دونوں صورتوں میں کلام موجب تو دونوں صورتیں جائز ہے اگر کلام غیر موجب ہے. جیسے ما جانی الا زید القوم، ما جانی الا زید القوم، اور ما جانی الا زید القوم، ما جانی الا زید القوم بدل. اور تو اگر کلام غیر موجب ہو، اور یہ مثال غیر موجب کی ہے ما جانی اللہ، اور یہاں پر بھی ما جانی اللہ، تو دونوں صورتوں میں کلام غیر موجب کی مثال ہے، تو دونوں طرح اعراب درست ہے لیکن نصب مختار اور پسندیدہ ہے. اب اگر غیر مقدم ہے یعنی مستثنیٰ منہ پر مقدم نہیں ہے تو پھر مستثنیٰ منقطع اور مستثنیٰ متصل ہوگا. اگر مستثنیٰ متصل ہے تو اس کی بھی دو صورتیں، کلام موجب ہوگا یا کلام غیر موجب ہوگا. اگر کلام موجب ہے تو نصب واجب ہے، جیسے جاء القوم الا زیدا، یہ کلام موجب ہے. اور اگر کلام غیر موجب ہے تو دو وجہ جائز ہے، نصب بھی اور بدل بھی، لیکن بدل بہتر ہے تاکہ عامل کے مطابق اعراب دے دیا جائے. جیسے ما جانی احد الا زیدا اور ما جانی احد الا زید. دیکھیے احد مرفوع ہے تو زید، یہ اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے، اور زید بھی پڑھ سکتے ہیں مرفوع ما قبل سے بدل ہونے کی وجہ سے. اور اگر مستثنیٰ منقطع ہو تو نصب واجب ہوگا.
نصب واجب ہوگا، جیسے جاء القوم الا حمارا اور ما جاء القوم الا حمارا، یعنی چاہے مستثنی منقطع ہو، چاہے مستثنی منقطع ہو تو چاہے کلام موجب میں ہو چاہے کلام غیر موجب میں ہو، دونوں صورتوں میں نصب واجب ہوگا۔ تو یہ مستثنی کے اعراب کے متعلق ہم نے ابھی پڑھا ہے، لہذا ہمارا آج کا اتنا ہی سبق ہے، لیکن سبق ختم کرنے سے پہلے سوالات ہمیں حل کرنا ہے، اور آج صرف 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال کہ مستثنی کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں، اور دوسرا سوال مستثنی کے اعراب کی 4 قسمیں مثال بیان کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.